اسلام میں سوگ بھی ہے، لیکن کب ہے؟ وفات کے وقت ہے۔ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے سوگ کسے کہتے ہیں۔ جس کے گھر میں وفات ہو جائے، مرد بھی سوگ منا رہا ہے، بچے منا رہے ہیں، عورتیں بھی منا۔ ارے بھائی، مردوں کے لیے سوگ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کی وفات تو ہوئی، آپ کے خانوادے سے، آپ کے خاندان سے کتنے ساری بیویاں، بچے، بیٹیاں وفات پائی ہیں، آپ نے سوگ نہیں منایا۔ آپ کی زندگی میں خدیجۃ الکبریٰ وفات پائی، بیوی۔ آپ کی زندگی میں زینب وفات پائی، بیوی، 2 بیوی کی وفات ہوئی۔ آپ کی زندگی میں 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں وفات پا گئی، رقیہ، زینب، ام کلثوم، 3 بیٹیاں وفات پا گئی۔ آپ کے 3 بیٹوں میں سے صرف فاطمہ زندہ رہی تھی، آپ کے وفات کے 6 مہینے تک زندہ رہی تھی۔ آپ کے بیٹے، 3 بیٹے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم، 3 بیٹوں میں سے تینوں کی تینوں وفات پا گئے، لیکن آپ نے غم نہیں منایا، آپ مرد۔ تو مردوں کے لیے سوگ نہیں ہے۔ سوگ کس کے لیے ہے؟ صرف عورتوں کے لیے۔ آئیے بخاری کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 317۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ہمیں حکم دیا جاتا کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا۔ ہمیں سے مطلب عورتوں کو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، سوائے شوہر کی وفات کے کہ اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا ہے۔ تو یہ سوگ کن کے لیے؟ صرف عورتوں کے لیے۔ اور اگر کوئی قریبی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، عورت کتنے دن؟ 3 دن سوگ منائے گی۔ شوہر وفات پا جائے کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ اچھا، سوگ کسے کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھو، بتا سکتے ہیں سوگ کسے کہتے ہیں؟ رونا، ڈونا، چلانا، چیخنا، بال نوچنا، گریبان چاک کرنا، اپنے آپ کو لہو لہان کرنا، یہ سوگ ہے؟ نہیں، یہ سوگ نہیں ہے، اس کا نام ماتم، یہ حرام ہے اسلام میں۔ سوگ کہتے ہیں ترک زینت، زینت کی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ جتنے دن جو ہے عدت ہے یا سوگ ہے عورت کے لیے، اتنے دن زینت کی چیزیں استعمال نہیں کرے گی۔ سرما نہیں لگانا ہے، اور زینت کی چیزیں گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، چوڑی ہے، اچھے لباس ہے، زینت کی چیزیں استعمال نہیں کریں گی، یہ سوگ۔ تو سوگ آپ نے سمجھ لیا، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیہ کے نام پر، واقعہ کربلا کے نام پر، شہادت حسین کے نام پر ماتم کا جو کام کیا جاتا ہے، ڈھول، تاشے، رونا، دھونا، آگ پہ چلنا، لہو لہان کرنا، چہرے اور بدن کو لہو لہان اور گھائل کرنا، زخمی کرنا، اسلام سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 1200، یہ بھی حدیث ہے 1297 نمبر کی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو آدمی اپنے چہرے پر مارتا ہے، اپنے چہرے کو لہو لہان کرتا ہے اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی آواز، جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے۔ یا حسین یا حسین، جاہلیت کا نعرہ، رونے دھونے والا نعرہ لگانا، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اپنے آپ کو لہو لہان کرنا، یہ جاہلیت کا عمل ہے، یہ ماتم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔